الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ شیخ سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ اس حدیث کی وضاحت کریں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادوا ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، نہ کوئی بیماری متعدی ہے پہلی، نہ کوئی بدشگونی ہے دوسرا، نہ الو کا بولنا ہے اور نہ ماہ سفر کی تبدیلی ہے۔ چار چیزیں، نہ اس کی وضاحت کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ الو کا بولنا ہے اور نہ ماہ سفر کی تبدیلی ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں اس حدیث میں کس قسم کی نفی کی گئی ہے، اس حدیث میں کس طرح تطبیق ہوگی۔ فر من المجذوم فرارک من الاسد، جذام کے مرض سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے فرار ہوتے ہو۔ ادوا مریض سے تندرست آدمی کی طرف مرض کے منتقل ہونے کو کہتے ہیں ادوا، اور جس طرح حسی امراض متعدی ہوتی ہیں اس طرح روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی متعدی ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برا ساتھی بھٹی دھوئیں والے کی طرح ہے کہ یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو محسوس کرو گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ادوا استعمال فرمایا ہے تو یہ حسی اور اخلاقی دونوں بیماریوں کو شامل ہے۔ طیارہ کے معنی کسی دیکھی جانے والی یا سنی جانے والی یا معلوم ہونے والی چیز سے بدشگونی پکڑنا ہے۔ حامہ کے درجہ ذیل دو معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اس سے مراد ایسی بیماری ہے جو مریض کو لاحق ہوتی ہے اور اس سے دو طرح منتقل ہو جاتی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اس کا ادوا پر عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہوگا۔ حامہ ایک مشہور پرندہ ہے، اسے الو بھی کہتے ہیں۔ عربوں کا گمان تھا کہ جب کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کا انتقام لینے تک یہ پرندہ مقتول کے گھر والوں کے پاس آ کر اس کے سر پر بولتا رہتا ہے، اور بعض عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ الو کی صورت میں یہ در حقیقت مقتول کی روح ہی ہے اور یہ پرندہ الو سے ملتا جلتا ہے یا الو ہی ہے، اور جب تک انتقام نہ لیں یہ بول بول کر مقتول کے گھر والوں کو ایذا پہنچاتا رہتا ہے۔ عرب اس کے ساتھ بدشگونی پکڑتے تھے۔ جب یہ کسی کے گھر پر آ کر بیٹھتا اور بولتا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس کے لیے بولتا ہے کہ وہ مر جائے، اور اس کے بولنے کو لوگ موت کے قریب آنے کی علامت سمجھتے تھے۔
حالانکہ یہ ایک بالکل باطل بات ہے۔ سفر کے بھی درجہ بے شمار مفہوم بیان کرتے تھے۔ اس سے مراد سفر کا مشہور مہینہ ہے۔ عرب اس مہینے سے بدشگونی پکڑا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ پیٹ کی ایک بیماری ہے جو اونٹ کو لاحق ہوتی ہے اور ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، لہذا ادوا پر اس کا عطف الخاص العام کے قبیل سے ہے۔ تیسرے نمبر پر سفر ماہ سفر ہی ہے اور اس سے مراد امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے تھے اور وہ محرم کی حرمت کو سفر تک مؤخر کر دیتے تھے اور یہ سال اسے حلال اور دوسرے سال حرام قرار دیتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ راجح مفہوم یہی ہے کہ اس سے مراد ماہ سفر ہے، کیونکہ لوگ زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر سے بدشگونی لیا کرتے تھے، حالانکہ تاثیر میں زمانوں کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ہے، اس میں تاخیر میں نہ کوئی اس کے مقدر میں خیر ہے نہ شر، عام مہینوں کی طرح ہے۔ اس میں خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا معمول ہے کہ وہ جب کسی خاص عمل سے سفر کی 25 تاریخ کو فارغ ہو جائیں تو وہ اس تاریخ کو اپنے پاس اس طرح لکھ لیتے ہیں، یہ کام سفر اخیر کی 25 تاریخ کو مکمل ہوا تھا۔ یہ بدعت کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ علاج کے باب سے ہے، ورنہ سفر نہ خیر کا مہینہ ہے اور نہ شر کا۔ اس لیے بعض سلف نے اس بات کی بھی نفی کی ہے کہ الو کی آواز سن کر یہ کہا جائے خیرن انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خیر ہوگی، یعنی اس موقع پر کسی خیر و شر کا اظہار نہ کیا جائے، کیونکہ الو بھی اس طرح بولتا ہے جس طرح دیگر پرندے اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ تو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ مسلمان بھی الو کو منحوس پرندہ خیال کرتے ہیں، ایک نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر مسلمان ہی سفر میں شادیاں نہیں کرتے، محرم میں نہیں کرتے کہ محرم میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور سفر میں وہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اس میں بیویاں سفر لیکن سفر وہ سین سے ہے، یہ سفر سوات سے ہے۔ تو میرا خیال ہے اللہ عالم کہ یہ جہالیت کا یہ تخیل ابھی تک مومنوں، مسلمانوں، کلمہ گو کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، جس کی حقیقت میں کوئی دلیل نہیں۔ یہ الو کا پٹھا مسلمانوں کو بھی پریشان کر رہا ہے، جو ہے ہی الو اس سے بدفعلی پکڑنی، اس الو کے پٹھے کو منحوس سمجھنا، یہ مسلمانوں کی غیرت توحیدی کے خلاف ہے۔ مومن کبھی کسی مہینے کو منحوس، شر یا خیر والا نہیں سمجھتا، ہر مہینے میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ اسی طرح الو دوسرے پرندوں کی طرح ایک پرندہ ہے، اس بیچارے مسکین کی کیا طاقت کہ کسی کو پریشان کر دے، کسی کے لیے نقصان کا سبب بنے، کسی کے لیے مشاکل پیدا کرے۔ یہ مسلمانوں کے جو غیرت توحیدی ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اس لیے قطعاً ایسی باتیں دل سے نکالنی ہوگی اگر سچے مسلمان ہو تو۔ لیکن آج مسلمان کہیں پرانے درخت سے ڈر رہے ہیں، کہیں الوؤں سے ڈر رہے ہیں، کہیں بلیوں سے ڈر رہے ہیں، بلی رستہ کاٹ جائے۔ تو یہ اصل میں جو باتیں ہیں مسلمانوں کو شیوا نہیں دیتی،
مسلمان تو ایسی قوم ہے جو اپنے رب کریم کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔